رانا صاحب بھی ہیں. عامر صاحب میاں صاحب نہیں فٹ بیٹھتے اس یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف. اچھا صحیح. عامر صاحب یہ بتائیے آن گراؤنڈ چونکہ کافی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی, یہ جو رزلٹس اب تک سامنے آئے ہیں ہم بھی چلا رہے ہیں 100 کا فگر ہے آزاد امیدواران کا. بلاول بھٹو صاحب سے ابھی ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی نہیں تعین کر سک رہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے کتنے ہیں, تو پہلے آپ وہ ڈیسائیڈ ہونے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی ہے, یا پھر یہ تصور کریں کہ زیادہ ڈومینیٹ یہ نمبر انہی کو کرتا ہے؟ مزمل, میں تو انجوائے کر رہا تھا جب بلاول نے آپ سب کو کوسچن کیا, جو آپ لوگ تجزیے کر رہے ہیں 3 دن سے. اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا, اور آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا انہیں کہ 100 لوگ سارے پی ٹی آئی کے. تو آپ لوگوں کو پہلے ان کو جواب دینا چاہیے تھا, بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں, یا پھر آپ بتاتے ہیں کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی سارے پی ٹی آئی کے ہیں. پھر تو مزہ آتا نا. یہ ذمہ داری آپ پہ ڈال دی ہم نے. نہیں, میں سوال میں نہیں تھا, ورنہ میں ضرور کرتا. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں کہ مزہ آتا کہ آپ ان کو کنفرنٹ کرتے کہ جی ہماری اطلاع ہے, ہم کہہ رہے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا کہ اس میں سے ایک بیرسٹر وکیل کو آپ نکال دیں, ٹھیک, آپ راجہ خرم شہزاد کو نکال دیں, آپ رشید اکبر نوانی کو باہر نکال دیں, تو میں اگر لسٹ شروع کروں گا صرف پنجاب سے, تو پھر آپ کہیں گے کہ جی میں نے 100 کیوں لکھا ہوا ہے. تو کیونکہ یہ ایک گراؤنڈ کے گہری نظر کی بات ہے نا, تو گراؤنڈ پہ ہم اگر 100 کے 100 پی ٹی آئی میں ڈال کے اور اپنا لیکچر اور تبصرہ کریں گے تو گڑبڑ ہوگی نا, کیونکہ لوگوں کے ہیں. اور اس کے باوجود بلاول نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں لوگ, ان کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے نام سے جیتے ہیں, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے لوگ ہیں. پھر آپ لوگوں نے ان سے پھر پوچھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں گے, انہوں نے کہا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر ہم نے 3-4 دفعہ سوالات کیے مختلف, لیکن انہوں نے راستہ نہیں دیا. لیکن آپ لوگوں نے ان سے سخت کوسچن نہیں کیا کہ جی وہ جو مورل گراؤنڈ آپ کی تھی وہ کہاں کھڑی ہوگی. صحیح. پھر پتہ چلتا. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی, مطلب یہ باقی جو مرضی کہہ رہا ہوں, میں اس دن سے کہہ رہا ہوں. رانا صاحب ان سے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں کیا ان کو لیں گے یا نہیں لیں گے. پھر آپ ہی بول رہے, مجھ سے سوال کیا ہے. آپ اگر جو ہے وہ جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان سے پہلا سوال ہی صاحب کو سوال کرتے تو مزہ شاید وہ آپ کے سامنے سے نہیں گزرا ہو, تو میں بھی اس وجہ سے, لیکن پہلا سوال یہ ہوا تھا. بالکل, کیونکہ اصل بات تھی کہ میں پہلے دن سے, مجھے اپنی گفتگو کرنی ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بعد میں مل کے حکومت بنائیں گے. یہ سب 4 مہینے کا کھیل بنایا گیا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, اور 17 اگست کو فیصل کریم کنڈی نے پہلا مطالبہ کیا 90 دن میں الیکشن کراؤ, تاکہ الیکشن کھیلا جا سکے. آج آپ کو کوئی اگریسو ٹون نظر آئی بلاول بھٹو کی گفتگو میں؟ پی ایم ایل این کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بالکل سکون سے بات کر رہے تھے. انہوں نے 17 وزارتوں کی بات آپ نے بہت اچھی پوچھی, حالانکہ یہ بات 16 مہینے کی نہیں, ان کی اپنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جب 18ویں ترمیم ہوئی. اس وقت جو انہوں نے کہا 2015 میں یہ وزارتیں ختم ہونی تھی, تو اس کے بعد یہ غلط بات تھی کیونکہ وہ 8 سے 13 میں تھی. اور اسی وقت وزارتیں, آپ بتاؤں, جو کیٹ تھی, کیپٹل ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ ڈویژن, فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا نیا نام رکھا گیا, ایجوکیشن کا نیا نام رکھا گیا. یہ وزارتیں پیپلز پارٹی نے خود نئی دوبارہ سے بنا دی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا سکینڈل ای او بی آئی کا آیا تھا, جس میں وہ گوندل صاحب تھے. وہ وزارت کا نہ فنڈ گیا نہ پیسہ گیا, اس کو نئے نام سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز پاکستانی رکھ کے وہی وزارت جو لیبر کے نام سے تھی, جس میں یہ سارا پیسہ تھا, رس بھری وزارت تھی, جس میں آخر میں وزیر بنے تھے وجاہت حسین, ٹھیک ہے, اور کیس بنا تھا بہت بڑا اس کا بھی, لیکن وہ خورشید شاہ اس وقت لیبر منسٹر تھے, اور گوندل صاحب جو تھے وہ اس کے یو بی آئی کے چیئرمین تھے. مطلب یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے خود ریٹین. بالکل, یہ وزارتوں والی بات میں مطلب اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے. فیصل حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب, ایک بریک, خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, اور چونکہ پینل پہ ایک بہت اہم شخصیت کا اضافہ ہو گیا, اس لیے دعا نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے. اور جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور مبارکباد بھی وصول کر لیجئے. وکٹری سپیچ تو ہم نے کل دیکھ لی تھی, تو کیا احساسات ہیں مال ٹاؤن میں اور آپ کے ذاتی؟ آئی تھنک یہ اس میں تو یہ بات اچھی ہوئی کہ ابھی بھی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, اور بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ دیگر پارٹیز کی طرف سے جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مل جل کے حکومت سازی کی جا سکے گی. لیکن ہماری اپنی, میری ذاتی بھی اور پارٹی کی بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, ان ایکسپیکٹیشنز کے مقابلے میں ہمیں سیٹیں کم ملی ہیں. ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ لوگ بھی تبصرے بھی کر رہے تھے, اور بہت سے
وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے آپ سرویز وغیرہ کرواتے ہیں، ان کے ریزلٹس بھی آ رہے تھے، اور ایک براڈ آئیڈیا تھا کہ 85 سیٹ سے لے کے 105 110 تک پی ایم ایل این کی سیٹس ہوں گی۔ کیا وجہ کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ میں کہہ نہیں سکتا جی، ایک تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کمپلیسنسی تھی، اچھا کہ لگتا ہے ایسے تھا کہ جس طرح کی موبلائزیشن کی غالباً ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح کی اسٹریٹ آپریشنل موبلائزیشن غالباً اس مرتبہ ہم نے نہیں کی ہے، تو یہ بظاہر تو ایسا ہی دکھتا ہے، مگر بہرحال یہ تو عوام کا حق ہے، آپ اپنے آپ کو، اپنی سلیٹ کو، اپنے پاس جو آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو لے کر عوام کے پاس جاتے ہیں، اور پھر عوام فیصلہ کرتی ہے اس نے کتنا ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ نمبر کتنی کم ملی ہیں آپ کو سیٹیں؟ مطلب آپ کی دیکھیں نا، ہماری میں نے تو آپ کو صاف صاف ہی بتا دیا کہ ہم جب آپ کے بھی تبصرے تمام لوگوں کے سنتے تھے، سروے کے ریزلٹ بھی دیکھتے تو بظاہر پی ایم ایل این کے بھی بڑے سروے آئے تھے، پی ایم ایل این کے بھی بہت سرویز آئے سامنے، جی میں وہی آپ کو دیکھیے، کوئی سروے آپ دیکھ لیں، آپ رینج دیکھ لیں، رینج یہ تھی کہ 85 کی منیمم رینج آ رہی تھی اور 105 110 کی، اور ہم جیسے جو جیالے ہوتے تھے وہ اس سے بھی زیادہ کہہ دیتے تھے، مگر that was the range in which the expectation ڈاکٹر صاحب میری زبان پھر کھا لیجیے، میں کیسی 70 نہیں، آپ نے کیا، آپ نے کام خراب کیا، آپ نے تو باقاعدہ تحریک چلائی ہمارے ڈاکٹر صاحب موبلائزیشن کی جو آپ نے اب پی ٹی آئی کی کمی میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قائد میرے اور الزام بھی مجھ پہ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی چینل کو پی ٹی آئی کی کمی میں نے یہ بہت محبت کرتے ہیں الزام لگا دینا چاہیے، اس کے بعد دیکھیے شہباز شریف صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے، بڑا پرانا پتہ آپ کو یہ بات۔ ڈاکٹر صاحب موبلائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ الیکشن ایکٹیویٹی پی ایم ایل این نے کم کی یا الیکشن والے دن ووٹر کو باہر نہیں نکال سکے؟ اس کو ذرا اسپیسیفائی کریں۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا ریٹروسپیکٹیو ہو گیا نا، ریٹروسپیکٹیو 2020 ویژن ہوتی ہے، اور بندہ جو مرضی میں کہہ دوں تو وہ بات صحیح ہو گئی، بیکاز اب تو وہ ریزلٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ قطع کلامی کی مادت ایک بری خبر ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ بریک پہ جانا ہے۔ میرے لیے تو اچھی خبر ہے، جواب دینا بریک کے بعد یہیں سے خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، اور چونکہ پینل پہ ایک بہت اہم شخصیت کا اضافہ ہو گیا، اس لیے دعا نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے، اور جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور مبارکباد بھی وصول کر لیجئے، وکٹری سپیچ تو ہم نے کل دیکھ لی تھی، شکریہ۔ تو کیا احساسات ہیں مال ٹاؤن میں اور آپ کے ذاتی؟ آئی تھنک اس میں تو یہ بات اچھی ہوئی کہ ابھی بھی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اور بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ دیگر پارٹیز کی طرف سے جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مل جل کے حکومت سازی کی جا سکے گی، لیکن ہماری اپنی، میری ذاتی بھی اور پارٹی کی بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان ایکسپیکٹیشنز کے مقابلے میں ہمیں سیٹیں کم ملی ہیں۔ ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ لوگ بھی تبصرے بھی کر رہے تھے، اور بہت سے وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے آپ سرویز وغیرہ کرواتے ہیں، ان کے ریزلٹس بھی آ رہے تھے، اور ایک براڈ آئیڈیا تھا کہ 85 سیٹ سے لے کے 105 110 تک پی ایم ایل این کی سیٹس ہوں گی۔ کیا وجہ کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ میں کہہ نہیں سکتا جی، ایک تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کمپلیسنسی تھی، اچھا